السلام علیکم۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے، آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی، ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تم اگر اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے تو جان لو ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا، اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے، وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے۔ وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور یوں بدلتا ہے قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو، چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا چاہو گے اللہ کو بالکل ویسا پاؤ گے۔ دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔